ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھیلنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے میں لاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان آر جے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اپنے SMS کے ذریعے، اور فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے وہاں پر اپنے کمنٹس دے کر کال کرنے کے لیے جناب ہمارا نمبر ہے 0315008824 0315 0008824۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام، وقفہ دیکھیے، تینوں لکھیے اور 8881 یعنی 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جناب پروگرام کا آغاز الرٹ سے کر رہے ہیں۔ لیاقت اشرف برج، بلوچ کالونی پول جانب قیوم آباد، پل پر کار خراب ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ اس کے علاوہ چمڑا چورنگی جانب ویٹا چورنگی کورنگی انڈسٹریل ایریا، واٹر ٹینکر جو تھا وہ پہلے پھنسا ہوا تھا وہاں پہ، اب وہ نکل گیا ہے تو ٹریفک کی روانگی بحال ہو گئی ہے۔ لائنز ایریا روڈ بالمقابل KPO FTC برج اترائی جانب کنٹونمنٹ بورڈ چورنگی آنے جانے والے دونوں روڈ جو پہلے ماتمی جلوس کی وجہ سے بند تھے، اب جلوس اختتام پذیر ہو گیا تو یہ دونوں روڈ کھل گئے جناب۔ اور اس کے علاوہ بلوچ کالونی پل جانب قیوم آباد جو گاڑی پھنسی ہوئی تھی، ابھی یہ تازہ اپڈیٹ کہ وہ نکل گئی ہے اور ٹریفک کے لیے یہ راستہ کھول دیا گیا ہے۔ پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں جناب جواد شیخ کے کلام سے، تو کیا یہ آخری خواہش ہے اچھا بھول جاؤں۔ جواد شیخ کا کلام جناب آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ آخری خواہش ہے اچھا بھول جاؤں، تو کیا یہ آخری خواہش ہے اچھا بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں۔ تو کیا یہ آخری خواہش ہے اچھا بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں۔ تو کیا یہ دوسرا ہی عشق اصلی عشق سمجھوں، تو پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں۔ تو پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں، کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں۔
کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا، بھول جاؤں، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا، بھول جاؤں، تو کیا یہ دسترس ایک روز حاصل ہوگی مجھ کو، تو کیا یہ دسترس ایک روز حاصل ہوگی مجھ کو، کہ ہر پل دھیان میں رکھوں اسے یا بھول جاؤں، کہ ہر پل دھیان میں رکھوں اسے یا بھول جاؤں۔ یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں، ہے اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، ہے اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول جاؤں۔ کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، بہت ممکن ہے میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں، بہت ممکن ہے کہ میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں۔ تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد، تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد، کہ وہ بھی ہے اسی لائق لہٰذا بھول جاؤں، کہ وہ بھی ہے اسی لائق لہٰذا بھول جاؤں۔ اور جناب آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارا آپ کا ساتھ 12 بجے تک ہوتا ہے جی، 11 بجے خبروں کا ایک وقفہ ہوگا اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد جناب اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ساجد حسین صاحب جناب سری نگر سے، کشمیر سری نگر سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ساجد صاحب اگر ممکن ہو تو وہاں کے حالات کے بارے میں بھی کچھ لکھیے گا، تاکہ ہم آپ سے رابطے میں رہ کے آپ کو وہاں کے حالات کے بارے میں بھی جان سکیں۔ بہت شکریہ آپ اتنی دور سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی بہت محبت جناب۔ میرے ہم سفر تجھے کیا خبر، میرے ہم سفر تجھے کیا خبر، یہ جو وقت ہے کسی دھوپ چھاؤں کے کھیل سا، اسے دیکھتے اسے جھیلتے میری آنکھ گرد سے اٹ گئی۔ یہ جو وقت ہے کسی دھوپ چھاؤں کے کھیل سا، اسے دیکھتے اسے جھیلتے میری آنکھ گرد سے اٹ گئی۔ میرے خواب ریت میں کھو گئے، میرے ہاتھ برف سے ہو گئے، میرے ہم سفر تجھے کیا خبر۔ میرے خواب ریت میں کھو گئے، میرے ہاتھ برف سے ہو گئے، میرے بے خبر تیرے نام پر وہ جو پھول کھلتے تھے ہونٹ پر، وہ جو دیپ جلتے تھے بام پر، وہ نہیں رہے۔ وہ جو پھول کھلتے تھے بام پر، وہ جو دیپ جلتے تھے بام پر، وہ نہیں رہے، وہ نہیں رہے، کہ جو ایک ربط تھا درمیاں وہ بکھر گیا۔ وہ ہوا چلی کسی شام ایسی ہوا چلی، وہ ہوا چلی کسی شام ایسی ہوا چلی، کہ جو برگ تھے سر شاخ جاں وہ گرا دیے، کہ جو برگ تھے سر شاخ جاں وہ گرا دیے، وہ جو حرف درج تھے ریت پر وہ اڑا دیے، وہ جو راستوں کا یقین تھے، وہ جو منزلوں کے امین تھے، وہ نشان پا بھی مٹا دیے۔ میرے ہم سفر ہے وہی سفر، میرے ہم سفر ہے وہی سفر، مگر ایک موڑ کے فرق سے، تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا، اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ تو میرے سفر کا شریک ہے، میں تیرے سفر کا شریک ہوں، تو میرے سفر کا شریک ہے، میں تیرے سفر کا شریک ہوں۔ یہ جو درمیان سے نکل گیا اسے فاصلے کے شمار میں، اسی بے یقین سے غبار میں، اسی رہ گزر کے حصار میں،
تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، میرے ہم سفر تجھے کیا خبر، میرے ہم سفر۔ جناب امجد، اسلام امجد صاحب کو شامل کیا۔ شاہ جی کے نام سے جناب ہمارے پاس میسج آیا ہے، ملنا چاہتے ہو تو مل جاؤ، دنیا کے اس چمن میں پھر کیوں مل رہے ہو کہ لاش ہو میری کفن میں۔ جناب مجھے کچھ بلحاظ وزن کچھ مزہ نہیں آیا شاہ جی، آپ بہرحال پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام میں، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور بھی اچھی چیزیں ہمارے ساتھ ضرور بانٹیں گے۔ لیکن پھر بھی بہت مشکور ہیں جناب کہ آپ تشریف لائے شاہ جی۔ بارشوں کو عادت ہے وحشتیں بڑھانے کی۔ جناب بارش کا موسم ہے تو کل پرسوں بھی کچھ سنایا تھا آپ کو، بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا عادتیں بدلنے سے بارشیں کب رکتی ہیں۔ اور ابھی جو میں پڑھنے لگا تھا وہ تھا، بارشوں کو عادت ہے وحشتیں بڑھانے کی، اپنا غم چھپانے کی۔ بارشوں کو عادت ہے وحشتیں بڑھانے کی، اپنا غم چھپانے کی، دیر تک برستی ہیں، دیر تک برستی ہیں۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا، عجیب موسم ہے بارشوں کا کہ جس میں جذبے سلگ رہے ہیں، دھواں دھواں ہیں یہ بھیگی آنکھیں۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا کہ جس میں جذبے سلگ رہے ہیں، دھواں دھواں ہیں یہ بھیگی آنکھیں، جگر کے چھالے بھی تپ رہے ہیں، جلے ہوں کو جلا رہا ہے، جلے ہوں کو جلا رہا ہے۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا، بارشوں کو عادت ہے وحشتیں بڑھانے کی۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا، پیام کوئی، سلام کوئی، گلاب کوئی، خواب کوئی، گلاب کوئی نہ خواب کوئی، تمہاری جانب سے پہلے پایا ہی کب تھا میں نے، تمہاری جانب سے پہلے پایا ہی کب تھا میں نے، کوئی بھی جذبہ کوئی بھی تحفہ، کوئی بھی جذبہ کوئی بھی تحفہ تو کیوں یہ خواہش جگا رہا ہے۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا جو دل کی دھرتی کے رنگ سارے مٹا رہا ہے، ستا رہا ہے۔ عجیب موسم ہے بارشوں کا، بارشوں کو عادت ہے وحشتیں بڑھانے کی، بارشوں کو عادت ہے اپنا غم چھپانے کی، دیر تک برستی ہیں، دیر تک۔ اور جناب سرفراز عابدی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ مصطفیٰ قریشی صاحب، سرفراز صاحب آپ کی بہت محبت، جیتے رہیں، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہوں جناب، آپ ہماری تو خواہش ہے مستقل ہمارے ساتھ رہیں۔ اور آپ نے کہا کہ ہوسٹ شاعری سچ بولتی ہے، ایکس پریزنٹر سندھ پولیس ایف ایم، جناب آپ ہمارے سندھ پولیس ایف ایم کے پرانے پریزنٹر ہیں، تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی شاعری ہمارے ساتھ ضرور بانٹیں گے۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ 0315 0008824 پر۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، زاہدہ ہاشمی بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں زاہدہ ہاشمی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ جی کیا لے کر آئی ہیں آج آپ ہمارے لیے؟
ہلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے راداشمی. فرت عباس شاہ کی نظم میں محبت کم نہیں ہوگی. جناب ارشاد. ہلو، آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے، سنائیے. ہلو. فرت عباس شاہ کی نظم میں محبت کم نہیں ہوگی. جی جی ارشاد. تمہاری تلخیوں سے اور تمہارے ناتراشیدہ رویوں سے، ہوں تمہاری چھوٹی چھوٹی رنجشوں سے اور بڑی ناراضگی سے بھی ہوں محبت کم نہیں ہوگی. ہوں تمہاری شہر بھر سے دل لگا لینے کی عادت سے، ہوں تمہاری بے وفائی سے، ہوں تمہاری بے حسی سے بھی محبت کم نہیں محبت ہوگی. کم نہیں ہوگی. واہ. اللہ کا درمیاں کرے مار جائے آپ کی آواز کٹ گئی، دوبارہ پڑھیے گا زیادہ. مر جائے ہلو. وادی میں جا بستی، ہلو. صحرا میں رستہ چھوٹ جانے یا سمندر پار جانے سے محبت کم نہیں ہوگی. کسی کے جیت جانے سے، کسی کے ہار جانے سے ہوں محبت کم نہیں ہوگی. ہوں مکمل ہوگی. ہاں بیچ میں آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، غالباً سگنل کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے. بارش کی وجہ سے شاید سگنل کا ایشو ہے. جی اب آپ کی آواز ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ زیادہ آشمی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. اور آپ کی غیر اللہ حاضریاں حافظ. بڑی لمبی ہو جاتی ہیں. ہلو. جناب زیادہ ہاشمی ہمارے ساتھ تھیں اور اکثر و بیشتر ان کی غیر حاضریاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. اس دفعہ بھی کافی عرصے بعد تشریف لائیں. بینش گل ہمارے ساتھ شامل ہوئی سعودی عرب سے. السلام علیکم لکھا آپ نے. وعلیکم السلام بینش. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی. بہت دنوں بعد آپ کی بھی حاضری لگی ہے جناب. اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. معید مجھے نہیں پتا آج آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں، یقیناً ساتھ ہی ہوں گے، تو ان کی بھی غیر حاضری ہم نے لگا لی ہے. بینش زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پر کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس. زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پر کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس. دل میں ایک غیر مناسب سی تمنا جاگی، دل میں ایک غیر مناسب سی تمنا جاگی. تجھ کو ناراض کروں روز مناؤں واپس، تجھ کو ناراض کروں روز مناؤں واپس. وہ میرا نام نہ لے صرف پکارے تو صحیح، وہ میرا نام نہ لے صرف پکارے تو صحیح. کچھ بہانہ تو ملے دوڑ کے آؤں واپس، زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پہ کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس. وقت کا ہاتھ پکڑنے کی شرارت کر کے، وقت کا ہاتھ پکڑنے کی شرارت کر کے اپنے ماضی کی طرف بھاگتا جاؤں واپس. دیکھ میں گردش ایام اٹھا لایا ہوں، دیکھ میں گردش ایام اٹھا لایا ہوں. اب بتا کون سے لمحے کو بلاؤں واپس، اب بتا کون سے لمحے کو بلاؤں واپس. یہ زمیں گھومتی رہتی ہے فقط ایک ہی سمت، یہ زمیں گھومتی رہتی ہے فقط ایک ہی سمت. تو جو کہہ دے تو اسے آج گھماؤں واپس، تو جو کہہ دے تو اسے آج گھماؤں واپس. زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پہ کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس.
تھا تیرا حکم سو جنت سے زمیں پر آیا، تھا تیرا حکم سو جنت سے زمیں پر آیا، ہو چکا تیرا تماشا تو میں جاؤں واپس، ہو چکا تیرا تماشا تو میں جاؤں واپس، زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پہ کوز رکھوں خاک بناؤں واپس، چاک پہ کوز رکھوں خاک بناؤں واپس۔ اور جناب ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 888 اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، ایس پی آر لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے، اور 888 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کے لیے نمبر ہے جناب ہمارا 0315 0008824 0315 0008824۔ جناب یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، البتہ اس نمبر پہ پیغام ہم آپ کے نہیں لیتے۔ فیس بک پر جناب شاہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کہتے ہیں یہ لازم تو نہیں کہ تجھے آنکھوں سے ہی دیکھوں، تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم تو نہیں۔ ہوتا ہے جناب، ایسے بھی ہوتا ہے۔ دانش موگری ہمارے ساتھ شامل ہوئے فیس بک پر، کہتے ہیں السلام علیکم سر، جس طرح موسم خوبصورت ہے اس طرح پروگرام بھی بہت خوبصورت ہے۔ دانش آپ کی سماعت بہت خوبصورت ہے، اس لیے آپ کو پروگرام خوبصورت لگ رہا ہے، ویسے موسم کا اثر تو پڑتا ہی ہے جناب۔ اور آپ نے لکھا ایک اور پیغام میں، سر اتنے خوبصورت الفاظ کہاں سے چن کر لاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ الفاظ تو وہی ہیں، الفاظ جو بھی ہیں مہکتے گلاب ہیں جناب، الفاظ تو وہی ہیں جناب، صرف یہ کہیے آپ کے سننے میں محبت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو خوبصورت لگتا ہے۔ ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، کہ جیسی یاد تمہاری کبھی تھمی ہی نہیں، ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں۔ جناب اس کو مکمل کریں گے، ایک کال ہے اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد شکیل راجہ فرم سرجانی۔ جی جناب راجہ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے سر، آپ جیسے استادوں کی دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کیا سنا رہے ہیں جناب؟ ہاں سر، بس دل میں کچھ آیا تھا، میں نے کہا چلو آپ کی نظر کر۔ جی ارشاد۔ کچھ تعلق بھی نہیں پھر بھی خفا ہوں تجھ سے، جانے کس مان پہ روٹ گیا ہوں تجھ سے، مجھے کم عمر سمجھ کر میری تصحیح نہ کر، میں محبت میں کئی سال بڑا ہوں تجھ سے۔ واہ واہ واہ۔ سر آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ پڑھیے۔ ہیلو ہیلو، ہیلو شکیل راجہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے جناب؟ ہیلو 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 جناب آپ کو غالباً میری آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو جناب شکیل راجہ صاحب، کال تو آپ کی ابھی بھی میرے پاس چل رہی ہے اور اب کٹ گئی۔ آپ کو غالباً میری آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے آپ کی آواز اور سننے والوں تک آپ کی آواز بالکل صاف پہنچ رہی تھی جناب۔ ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، کہ جیسے یاد تمہاری کبھی تھمی ہی نہیں، ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، کہ جیسے یاد تمہاری کبھی تھمی ہی نہیں، سماعتوں میں میری گونجتی رہی ہر دم، سماعتوں میں میری گونجتی رہی ہر دم، وہ ایک بات جو اس نے کبھی کہی ہی نہیں، وہ ایک بات جو اس نے کبھی کہی ہی نہیں۔
نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، وہ ایک شخص کے جس سے کبھی ملی ہی نہیں، وہ ایک شخص کے جس سے کبھی ملی ہی نہیں۔ ہوا نے جب بھی اڑایا گئی فلک کی طرف، عجیب خاک تھی جو خاک میں ملی ہی نہیں۔ ہوا نے جب بھی اڑایا گئی فلک کی طرف، عجیب خاک تھی جو خاک میں ملی ہی نہیں۔ کبھی لگا کہ بہت تیز رو رہے لمحے، کبھی لگا کہ بہت تیز رو رہے لمحے، کبھی لگا کئی صدیوں سے میں چلی ہی نہیں۔ میں ایک سفیر ہوں رضیہ گداز لہجوں کی، میں ایک سفیر ہوں رضیہ گداز لہجوں کی، خفا کسی سے بہت دیر تک رہی ہی نہیں، خفا کسی سے بہت دیر تک رہی ہی نہیں۔ جناب رضیہ سبحان کا کلام تھا، اور شکیل صاحب آپ کال کر رہے تھے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کال مکمل نہیں ہوئی تھی، ویسے تو ہم دوبارہ کال نہیں لیتے۔ اب چونکہ اگر آپ کے پاس سگنل کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کال پہ آ سکتے ہیں جناب۔ اور جناب دانش اغری صاحب کہتے ہیں، سر سنا ہے اکثر شاعری کرنے والے حضرات خوش مزاج اور رنگین مزاج ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جناب خوش مزاج تو نہیں ہوتے، مزاج ہوتے ہیں، اور رنگین مزاج، ہاں خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، اور اب جہاں تک رنگین مزاج ہونے کا تعلق ہے تو وہ جو ہے نا، آپ اپنی زندگی میں رنگ کس چیز سے بھر رہے ہیں؟ اڑتے ہوئے پرندے کے پروں کی حرکت کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ اس سے اپنی زندگی میں رنگ بھر رہے ہیں تو وہ رنگین مزاج ہوتے ہیں۔ پھول پہ بیٹھی ہوئی تتلی جب اپنے پروں کو ہلاتی ہے تو کبھی آپ نے اس کے پروں کی اس حرکت کو دیکھا ہے، اور جب وہ ایک دم سے اڑ جاتی ہے، کبھی آپ نے آسماں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو ایک دوسرے کے لیے راستہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی صبح نکلتے ہوئے سورج کے ساتھ اگر ہوا چل رہی ہو تو آپ نے اس کی رنگینی کو محسوس کیا، کبھی دھوپ میں بہتے ہوئے پسینے سے جو ٹھنڈک آپ کے اندر اترتی ہے آپ نے اس رنگ کو محسوس کیا۔ زندگی کے تو بیش بہا رنگ ہیں جناب، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس رنگ سے اپنی زندگی میں رنگین مزاجی کو جگہ دیتے ہیں۔ اگر آپ قدرت کے حسین رنگوں سے اپنی زندگی کے رنگوں کو جو ہے وہ بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رنگین مزاج بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے پھول کی آخری پتی کو ڈنٹل کے ساتھ لگے رہتے ہوئے سوکھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی آپ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ڈوبتے سورج کو آسمان پر اپنی پیلاہٹ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، یا نارنجی پن کہہ لیجیے، نارنجی رنگ جو وہ پھیلاتا ہے، اس پیلے اور نارنجی رنگ کی آمیزش کو آپ نے کبھی قدرت کی کاریگری کے لحاظ سے دیکھا ہے تو پھر جناب شاعری والے بھی رنگین مزاج ہوتے ہیں، اور میں ایسا ہی رنگین مزاج ہوں جو قدرت کے رنگوں سے اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں۔ اور جناب دانش مغری صاحب کہتے ہیں، آپ کا پروگرام تنہائیوں میں سنا جائے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، آپ کی محبت، اور آپ نے کہا سر وہ رنگ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو۔ جی جناب، وہ رنگ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اس رنگ کے بہت سارے کینوس میری زندگی میں ہیں، اور ان بہت بڑے بڑے کینوس پہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوبصورت رنگ بھرے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھے اس چیز کی توفیق دی۔ جناب کہتے ہیں بات نکلے گی تو دور تک جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے وہ کیا کہیں، کیا 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 تیری نگاہوں نے سلوک، دل میں آئیں دل میں ٹھہری دل میں پیکاں ہو گئیں،
तो वो वाला है कि जनाब बातें कहीं से कहीं पहुंच गई। और आपने बात की रंगों की और घर वालों के साथ के रंगों की, तो जनाब दानिश साहब दोबारा शामिल हो, कहते हैं आपने अल्लाह की कुदरत बयान कर दी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने बात की उन रंगों की जो अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ भरते हैं हम ज़िंदगी के कैनवस पे। तो अदा जाफरी की एक बहुत खूबसूरत, वो लम्हा जो मेरा था एक दिन तुमने मुझसे कहा था, वो लम्हा जो मेरा था एक दिन तुमने मुझसे कहा था, धूप कड़ी है अपना साया साथ ही रखना। एक दिन तुमने मुझसे कहा था, धूप कड़ी है अपना साया साथ ही रखना। वक्त के तरकश में जो तीर थे खुलकर बरसे हैं, जर्द हवा के पथरीले झोंकों से जिस्म का पंछी घायल है। जर्द हवा के पथरीले झोंकों से जिस्म का पंछी घायल है। धूप का जंगल, प्यास का दरिया, ऐसे में आंसू की एक एक बूंद को इंसान तरसे हैं। ऐसे में आंसू की एक एक बूंद को इंसान तरसे हैं। तुमने मुझसे कहा था, समय की बहती नदी में लम्हे की पहचान भी रखना। तुमने मुझसे कहा था, समय की बहती नदी में लम्हे की पहचान भी रखना। मेरे दिल में झांक के देखो, देखो सातवें रंग का फूल खिला है। मेरे दिल में झांक कर देखो, देखो सातवें रंग का फूल खिला है। वो लम्हा जो मेरा था वो मेरा है। वक्त के पैगाम बेशक तन पर आन लगे, वक्त के पैगाम बेशक तन पर आन लगे। देखो इस लम्हे से कितना गहरा रिश्ता है। खुशबू बंद दरीचे खोल रही है। चांदनी रातों सा मौसम भी, कलियां भी, शबनम भी, ये सब मेरे आईने हैं और हर आईने में तुम हो। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? तानिया बात कर रही हैं। तानिया जनाब। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, कल मैंने पहले दिन आपका शो सुना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे राब्ता करूं और कुछ ऐसा सुनाऊं जो मेरे दिल से बहुत करीब हो। जो कि आपके लिए मेरे दिल से बहुत करीब हो। आपके दिल के बहुत करीब हो जनाब। जी, आप सुना सकती हैं तानिया? अच्छा, जो भी इंशा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं उनका ही सुनाऊंगी। जी इरशाद इंशा जी का। इंशा जी उठो, अब कूच करो। तो नहीं सुना रही आप? जी नहीं, मैं सुना रही हूँ। फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, ये दोनों बातें झूठी हो, अफसाने हो। फर्ज करो ये जी की बक्ता, जी से जो सुनाई हो। फर्ज करो अभी और हो इतनी आरी हमने छुपाई हो। फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने। हेलो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारी। हेलो, सॉरी मैं थोड़ी सी तानिया आप जो है इसको दोबारा आपकी कॉल कट गई जनाब। इस बस्ती की कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना मशहूर, एक नार पे जान को हार गया मशहूर, बड़ा है अफसाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। उस नार पे ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है महताब रुखे गुलनार लिए। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसके चितवन में। वही भेद के जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आपसे बेगाना। इस बस्ती की एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना।
اور جہاں تک مجھے اندازہ ہوا شاید تانیہ جو ہے وہ تیاری صحیح طرح سے کر کے نہیں آئی تھی، اور جب ان کی اتفاق سے کال مل گئی تو ظاہر ہے اس وقت بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، اور ایکسائٹیڈ ہو کے وہ بھول جاتا ہے جس کام کرنے کے لیے اس نے کال کی ہوتی ہے جناب۔ جی آج ہمارا 2 گھنٹے تک پروگرام ہوگا۔ آپ نے کہا دانش موگی صاحب خود غرضی پہ کچھ سنا دیجئے، دانش صاحب وقفہ لوں گا، 11 بجے خبریں ہوں گی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تو طاہرہ مسعود آپ نے بھی شاعری بانٹی، اس کو بھی شامل کریں گے جناب، بالکل شامل کریں گے شاعری کو، اور دانش صاحب خود غرضی پر بھی آپ کو سنائیں گے۔ جانے سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں آبدہ پروین کی آواز میں، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ 11 بجے خبروں کے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک آپ اپنی سماعتوں کو یار کو ہم نے جا بجا دیکھا آبدہ جی کی آواز سے محظوظ کیجئے۔